السلام علیکم ویورز۔ اب تک تو سبھی لوگ کرونا وائرس کے بارے میں تو سب کچھ سن چکے ہوں گے، اور اس کے بارے میں بہت ساری تھیوریز بھی آ گئی ہیں کہ یہ کرونا وائرس کہاں سے آیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ سی فوڈ سے آیا ہے، کوئی کہاں سے۔ اس ویڈیو میں ہم اس موضوع میں بات کریں گے کہ کرونا وائرس کیا صرف ایک وائرس ہی ہے، یا کہ یہ چائنا اور اس کی ترقی کے خلاف امریکہ کا بنایا گیا ایک بایو ویپن یا ایک ملٹری کا ہتھیار ہے۔ اس وائرس سے متاثرہ افراد میں زیادہ تر سانس کے ایشوز ہوتے ہیں، یعنی برونکائٹس یا سانس لینے کی شدید دشواری، اس حد تک کہ پھیپھڑے بھی کام کرنا چھوڑ دیں۔ بعض اوقات ایسے مریضوں کو وینٹیلیٹر بھی رکھنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ فلو یا ناک سے مسلسل پانی بہتے رہنا، زکام، کھانسی، نمونیا، گلا خراب ہو جانا، پیچس ہو جانا، یہ بعض مریضوں میں گردے کا بھی فیل ہو جانا بھی وہ بھی پایا گیا ہے۔ اس وائرس کا آؤٹ بریک چین کے صوبے ووہان سے ہوا، اور اب تک مختلف ممالک میں 493 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں کچھ افراد چین سے باہر بھی جن کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ وائرس اگر پھر کہاں سے آیا، یعنی کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ سے، جہاں پہ چمگادڑیں، کتے، بلے، سانپ، ہر طرح کی چیزیں ایسے پائی جاتی ہیں جیسے ہمارے ہاں چکن یا بیف یا مٹن پایا جاتا ہے، یا امریکہ کی کسی فوجی لیبارٹری سے تیار کیا گیا تاکہ چائنا کی اکانومی کو نقصان پہنچایا جائے۔ کیا یہ وائرس بنی نوع انسان کے لیے نیا ہے؟ کیا یہ پہلی دفعہ دریافت ہوا ہے؟ بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس وائرس سے ملتا جلتا وائرس 229E اور OC43 یہ 1960 میں دریافت کیا گیا، جو پوری دنیا میں مختلف مریضوں کے اندر پایا گیا، اور اسی وجہ سے کامن کولڈ یعنی ٹھنڈ لگ جانا، نمونیا اور فلو عام مریضوں کو ہوا کرتا تھا۔ اس وائرس کا 1960 میں پتہ چلا۔ 2003 میں چائنا میں چمگادڑوں سے میں پایا جانے والا ایک وائرس 2003 میں پایا گیا، جس کے آؤٹ بریک کی نتیجے میں 774 اموات واقع ہوئیں، اور اس کو نام دیا گیا سارس کرونا وائرس، SARS کرونا وائرس، یعنی سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم، یعنی کہ شدید سانس کی تکلیف کا باعث بننے والا وائرس کی بیماری۔ اس کے نتیجے میں 774 اموات ہوئی تھی اس وقت۔ یہ 2003 میں آیا تھا۔ اس کے بعد 2004 میں نیدرلینڈز میں بچوں میں ایک ایسا ہی کرونا وائرس ایک اور پایا گیا، اسی فیملی کا، کرونا وائرس NL63، جو بچوں میں زیادہ پایا جاتا تھا۔ بڑے لوگ زیادہ تر اس سے قوت مدافعت حاصل کر لیتے تھے، بڑی عمر کے لوگ، یہ صرف بچوں کے لیے کنسرننگ تھا، اور یہ بھی سانس کی تکلیف اور اپر اور لوئر، یعنی کہ سانس کی اوپر کی نالی اور سانس کی نیچے کی نالی میں انفیکشن یعنی برونکائٹس یا سانس کی بیماری کرتا تھا۔ پھر ہانگ کانگ میں 2005 میں HKU1 پایا گیا، جو سانس کی بیماری، وہ بھی اس کا بھی ٹارگٹ یہی تھا کہ وہ سانس کی بیماری، اس کے متاثرہ افراد میں سانس کی بیماری پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد مڈل ایسٹ میں ایک اور وائرس 2012 میں آؤٹ بریک ہوا، MERS کرونا وائرس، مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی۔ اس کو MERS کرونا وائرس کا نام دیا گیا، جو مڈل ایسٹ سے شروع ہوا، اور پھر پوری دنیا میں اس میں مریض پائے گئے، اور مطلب کہ مختلف اوقات میں اس وائرس نے بنی نوع انسان کو مختلف مقامات اور ممالک میں انفیکٹ کیا، اور اس کی وجہ سے اموات بھی ہوئیں، جس کا کوئی ایک ڈیتھ ٹول آپ کو نہیں بتایا جا سکتا۔ تو اس کو اونٹ سے ہونے والا فلو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت شدید تھا، اور اس کا اٹیک پوری دنیا میں مڈل ایسٹ کے بعد بھی ہوا۔ اس کے بعد 2019 میں چائنا میں جس وائرس کی ہم اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں وہ پایا گیا، 493 افراد اس میں وائرس کی وجہ سے اب تک فوت ہو چکے ہیں، اور اس وائرس کا جینیٹک کوڈ یا جنوم جو ہے وہ 80% سارس وائرس، جو کہ 2003 میں چائنا میں ہی ہوا تھا اور چمگادڑوں کی وجہ سے ہوا تھا، اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ وائرس پہلی دفعہ دریافت ہوا ہے، یا چائنا کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یا چمگادڑ کھانے سے ہوا ہے، تو یہ ابھی سائنسدانوں نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی۔ تو یہ وائرس چمگادڑوں سے بھی آ سکتا ہے، اور بھی چمگادڑوں کو کھانے کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ چمگادڑوں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ چمگادڑ کھانے سے ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اس چیز کو خارجی ازم کا بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نیا چائنا کا جو وائرس ووہان میں آیا ہے
کرونا وائرس یہ امریکہ کی بھی ایجاد ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ وہ واحد ملک ہے جس کی پوری دنیا میں 400 ملٹری بایو لیبارٹریز قائم ہیں جو بایو ویپنز بنا رہی ہیں، اور بایو وارفیئر یعنی کہ طبعی جنگ، یعنی کہ اپنے دشمن کو اس طرح کی بیماریوں کی جراثیم بھیج کر ان کی اکانومی کو تباہ کرنا، ان کی لوگوں کو مریض بنانا، یعنی کہ اس سے نقصان ہوگا۔ صرف پتہ اب چائنا پھنس گیا ہے، وہ اس کا بہت زیادہ پیسہ اس پہ لگ رہا ہے، پوری اکانومی مارکیٹس بند ہیں، اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہے، تو کاروبار بالکل ٹھپ ہے، پورا ملک ایک بالکل، ملک تو نہیں خیر وہ اس سے جو متاثرہ ہیں، ملک تو بہت بڑا خیر۔ تو اس وقت بھی امریکہ کی فلپائن، ملیشیا اور انڈونیشیا میں لیبارٹریز موجود ہیں، اور اس بات کو رشینز نے باقاعدہ انڈیکیٹ بھی کیا ہے کہ یہ وائرس یہ چمگادڑوں یا بیٹس یا سی فوڈ سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ یہ امریکہ نے بنایا ہے، کیونکہ امریکہ کو تو ڈر ہے، کیونکہ 5G انٹرنیٹ کے چکر چل رہے ہیں، ٹریڈ کے بہت ساری جو ہے نا وہ اکانومی اور ٹریڈ کی وارز جو بٹوین چل رہی ہیں، کیپٹلزم اور بہت زیادہ پیسہ اور مارکیٹ اور ایوری تھنگ، تو اس وجہ سے جو اکانومی کی جنگ ہے اس میں چائنا کو پیچھے کرنے کے لیے امریکہ کی یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور اس بات کا خدشہ چائنیز نے بھی ظاہر کیا ہے، یونائیٹڈ نیشنز کو بھی انہوں نے بتایا ہے، اور رشینز نے اس بات کو مصدقہ اطلاعات ہیں، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے امریکہ کو، کہ چائنا کی اکانومی پیچھے جائے گی، ان کی اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہوگی، اور اس سے جو امریکی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ بے تحاشا ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا کاروبار ہے، یعنی کہ اتنی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے امریکہ کی کہ بہت سارے چھوٹے ممالک کے پوری جتنی دولت ان کے پاس ایک ملک کے پاس ہوتی ہے اس سے زیادہ دولت تو ان جو ہے وہ ایسی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پاس ہے جو ملٹی نیشنل ہیں اور بڑی بڑی ہیں، اور ان کو کاروبار چاہیے۔ تو کاروبار کیسے ہوگا؟ جب لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو کاروبار نہیں ہوگا۔ عام بیماری کی دوائیاں تو موجود ہیں ہر ملک میں، تو کوئی امریکہ کے پاس کیوں آئے گا؟ تو امریکہ کی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو فائدہ دینے کے لیے یہی کیا جا سکتا ہے کہ ایسے جراثیم دیے جائیں۔ اس سے 2 پرانگز بینیفٹ ہے کہ ایک تو اکانومی بھی ان کی چائنا کی ڈاؤن جائے گی، اور دوسرا امریکی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا کاروبار بہت زیادہ چلے گا۔ تو اس بات کا اندیشہ چائنا نے بھی بات کی ہے، جیسے کہ آپ نے بیان سنے ہوں گے، اور رشین نے باقاعدہ اپنی نیوز پیپرز میں یہ بات بتائی ہے، ان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں امریکہ کی انوالومنٹ ہے۔ تو ناظرین باقی فیصلہ تو آپ لوگ خود کریں گے باقی نیوز کے بارے میں، کہ اس وائرس سے ڈیتھ ٹول کتنا انکریز ہوتا ہے۔ اللہ کرے سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکستان میں اور تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اس وائرس سے اور اس موذی مرض سے جان چھڑائے۔ اور باقی جو بھی دشمن ہے امریکہ، یعنی کہ اگر ظاہری بات ہے اگر چائنا کو نقصان پہنچتا ہے تو اس وائرس کا مطلب کہ چانس ہو سکتا ہے کہ پاکستان تک بھی خدا نخواستہ آ جائے، تو پھر ہماری جو پبلک ہیلتھ جو ہے وہ سیکٹر اس کی اتنی استعداد تو نہیں ہے کہ اس وائرس کو سنبھال سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پاکستانیوں کو سب سے پہلے محفوظ رکھے اس سے، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفا دے تاکہ یہ بیماری کم سے کم پھیلے۔ تھینک یو ناظرین، تھینک یو، اللہ حافظ۔